माल गाड़ी ने मुझे दिल्ली के बजाय बांडा पहुंचा दिया था, जो वस्ती इंडिया के मशरिक की जानिब एक मशहूर शहर है। उस तरफ से गाड़ियां सूबा बिहार, बंगाल और नीचे दूसरे शहरों की तरफ जाती थीं। मैंने यही फैसला किया था कि स्टेशन पर चलकर मालूम करना चाहिए कि यहाँ से दिल्ली की गाड़ी कब जाती है। मैं रेलवे लाइन वाली दीवार के साथ साथ चल पड़ा। आगे रेलवे स्टेशन की इमारत आ गई। ये स्टेशन छोटा न था, बस दरमियाने दर्जे का स्टेशन था। स्टेशन के बाहर तांगे और रिक्शे खड़े थे। मैंने इंक्वायरी ऑफिस की खिड़की पर जाकर पूछा कि दिल्ली को गाड़ी किस वक्त जाएगी। खिड़की के पीछे सांवला सा दुबला पतला आदमी बैठा था। बड़ी बेजारी से बोला, यहाँ से पहले कानपुर जाओ, वहां से तुम्हें इलाहाबाद से आने वाली गाड़ी दिल्ली ले जाएगी। मैंने उससे पूछा कानपुर को गाड़ी कब जाएगी। उसने और ज्यादा बेजारी से जवाब दिया, रात को 2:30 बजे जाएगी। मैं खिड़की से हट गया। इसका मतलब था कि अब मुझे रात के 2:30 बजे तक इसी शहर में रहकर कानपुर जाने वाली गाड़ी का इंतजार करना होगा। स्टेशन पर ठहरना ठीक नहीं था। वैसे भी अभी रात के 2:30 बजने में काफी घंटे बाकी थे। बांडा शहर मेरे लिए अजनबी था। इस तरफ मैं कभी नहीं आया था। मेरे पास रकम काफी थी। मैंने सोचा कि पहले किसी ऊंचे दर्जे के रेस्तोरां में चलकर बैठता हूँ, वहां किसी को मुझ पर शक नहीं पड़ेगा। शहर में इधर उधर फिरने से कोई भी मुझ पर शक कर सकता है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस हर वक्त मौजूद रहती है। ये सोचकर मैंने बाहर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से कहा, किसी अच्छे से होटल में ले चलो जहाँ अच्छा खाना मिलता हो। होटल मैंने इसलिए कहा था कि शायद रेस्तोरां उसकी समझ में ना आए। वो शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ शहर की एक बड़ी सड़क के किनारे वाक़ एक होटल पर ले आया, जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया होटल था। ये वाकई होटल था, यानी यहाँ रहने के लिए कमरे भी मिल जाते थे। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक कमरा ही किराए पर ले लूं। बड़ी तन्हाई में वक्त गुजर जाएगा। आधी रात को निकल जाऊंगा। काउंटर पर साड़ी पोश कटे बालों वाली खूबसूरत सूरत लड़की खड़ी थी। मैंने उससे कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। वो मुस्कुराकर कहने लगी, आप अकेले ही कमरे में रहेंगे? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, जी अकेला ही। अगर कोई मेरे साथ होता तो वो भी जरूर मेरे साथ ही रहता। वो बदस्तूर मुस्कुरा रही थी। उसने एक सिंगल बेड कमरे का 24 घंटे का किराया 50 रुपए बताया। उस जमाने में ये किराया बहुत ज्यादा था, मगर मेरी मजबूरी थी। मैंने कमरा ले लिया। मैंने वहाँ अपना हिंदुआना नाम कमल कुमार लिखवाया और एड्रेस भी दिल्ली का गलत लिखवा दिया। 50 रुपए अदा किए। लड़की ने मुस्कुराते हुए घंटी बजाकर नौकर को तलब किया। उसको मेरे कमरे की चाबी दी और कहा, साहब को 16 नंबर कमरे में ले जाओ। ये होटल पुरानी वजह का अंग्रेजी टाइप का था। उसकी दूसरी मंजिल नहीं थी। लगता था 2-3 पुरानी कोठियों को मिलाकर एक होटल बना दिया गया है। आगे वसी बागीचा था। कमरों के आगे बरामदे थे। लड़का मुझे 16 नंबर कमरे में छोड़कर सलाम करके चला गया। कमरे में विक्टोरियन तर्ज का पुराना सोफा और पलंग बिछा था। दरवाजे और खिड़की पर भारी पर्दे गिरे हुए थे। अजीब बात यह है कि वहाँ टेलीफोन भी लगा हुआ था, साथ बाथरूम भी था। सर्दी की वजह से लड़के ने जाते हुए बिजली का हीटर ऑन कर दिया था। मैंने सोचा कि अब नहा धो लेना चाहिए, शायद फिर मौका ना मिले। मैं गुस्ल खाने में घुस गया। अच्छी तरह से नहाया, वही कपड़े दोबारा पहन लिए। दूसरे कोई कपड़े मेरे पास नहीं थे। थोड़ी देर में वही लड़का आ गया। कहने लगा, साहब खाना लाऊं या कुछ और? मैंने कहा, कुछ और क्या? वो जरा हंसकर बोला, साहब विस्की वगैरह? मैंने कहा, नहीं भाई, मैं शराब नहीं पीता। तुम ऐसा करो, ये पैसे लो, मेरे लिए गोल्ड फ्ले का एक पैकेट और एक माचिस ले आओ और चाय पहले भिजवा दो। मैंने उसे 100 रुपए का नोट दिया। मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं थे। 50 रुपए का एक नोट था जो मैंने काउंटर पर लड़की को दे दिया था। लड़का चला गया। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, सर रात के खाने पर आप कोई खास चीज पसंद करेंगे? मैंने कहा, आपके यहाँ जो खाना तैयार होता है वही खा लूंगा, शुक्रिया। ये काउंटर वाली लड़की थी। उसने ओके सर कहकर फोन बंद कर दिया। मुलाजिम लड़का मेरे लिए चाय ले आया। वो सिगरेट भी लाया था। मैंने उसे 5 रुपए टिप दिए तो वो बहुत खुश हुआ। उसके दिल में मेरे लिए शायद हमदर्दी पैदा हो गई थी। मुझसे पूछने लगा, साहब आप किस शहर से आए हैं? मैंने चाय बनाते हुए कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो भाई? वो मेरे करीब आ गया। बड़ी राजदारी के अंदाज में बोला, साहब हमारे होटल में एक खुफिया पुलिस का आदमी हर वक्त मौजूद रहता है। मिस शीला से आपके बारे में पूछ रहा था कि ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया है? खुफिया पुलिस का नाम सुनकर मैं खबरदार हो गया। मैंने कहा, भाई ये तो उनकी ड्यूटी होती है कि जो कोई होटल में नया मुसाफिर आए उसके बारे में पूछगिछ करें। लड़का मजीद राजदारी के अंदाज में बोला, नहीं साहब वो तो ठीक है, लेकिन खुफिया पुलिस वाला आपके बारे में मिस शीला से कह रहा था कि ये आदमी मुझे कोई जासूस लगता है। क्या सर आप वाकई जासूस हैं? मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएं। मुझे जासूस बनने का बड़ा शौक है। मेरी छठी हिस्स बेदार हो चुकी थी। उस खुफिया पुलिस वाले को कैसे शक पड़ गया कि मैं जासूस हूँ? अगर उसने मुझे जासूस समझा है तो यकीनन पाकिस्तानी जासूस ही समझा होगा, क्योंकि इंडिया में जो किसी भी मुल्क का जासूस पकड़ा जाए पुलिस यही समझती है कि ये पाकिस्तानी जासूस है। बल्कि अब तो इंडिया में वहाँ के मुसलमान हैं, पुलिस उनमें से हर तीसरे आदमी को पाकिस्तान का जासूस समझती है। मैंने लड़के को जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया। देखो किसी को बताना मत। खुफिया पुलिस वाले की निगरानी करो, देखते रहो कि वो क्या करता है
और मिस शीला से क्या बातें कर रहा है। ये मिस शीला कौन है? लड़का 10 रुपए का नोट लेकर बड़ा खुश हुआ। ज्यादा खुशी उसे इस बात की है कि उसे जासूसी की ड्यूटी पर लगाया गया। उसने नोट अपनी वॉस्कट की जेब में रखा और बोला, साहब ये मिस शीला काउंटर वाली लड़की है, बड़ी बदमाश है। रात को उसके कमरे में शहर के बदमाश आते हैं। ये रात को शराब भी पीती है। मैं इसकी सारी खबर रखता हूँ। मुझे जासूसी का शौक है। मैंने उसे मजीद एतमाद में लेते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महमूद मियाँ है। यहाँ होटल में सब लोग मुझे बिल्ले मियाँ कहते हैं। मैंने उसे कहा, अगर तुमने खुफिया पुलिस वाले की अच्छी तरह से जासूसी की और उसकी सारी बातें आकर मुझे बता दी तो मैं तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और सुनो, किसी को हरगिज पता ना चले कि मैंने तुम्हें ये ड्यूटी लगाई है। मियाँ महमूद ने तजुर्बेकार जासूस की तरह आंखें जरा सी सुकेड़ कर कहा, साहब जी मैंने बड़े जासूसी नावल पढ़े हैं, क्या मजाल कि कोई मेरे दिल का हाल मालूम कर सके। लड़के की ड्यूटी मैंने जरूर लगा दी थी, लेकिन मैं खुद भी मोहतात हो गया था। मुझे ज्यादा तशवीश इस वजह से भी नहीं थी कि इस किस्म के होटलों में पुलिस का और खास तौर पर खुफिया पुलिस का एक आध आदमी जरूर बैठता है जो इस बात की खबर रखता है कि कौन बाहर से आया है और कहीं कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही या किसी वारदात के होने का अंदेशा तो नहीं। आमतौर पर इस किस्म के आदमी को अंग्रेजी होटलों वाले खुद बुलाकर रखवा लेते हैं। मुझे लड़के से तवक्को थी कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होने लगी तो लड़का मुझे आकर इत्तला कर देगा। इसके बावजूद मुझे बेचैनी सी लगी रही थी और मैं सोच रहा था कि इस होटल में मैंने आकर गलती की है। बहरहाल अब जो होना था हो गया था। मुझे आगे की बाबत सोचना था। दिन गुजर गया, रात आ गई। इस दौरान 2 बार होटल का लड़का मेरे पास आया और उसने यही कहा कि साहब पुलिस वाले ने उसके बाद मिस शीला से कोई बात नहीं की और वो होटल से बाहर नहीं गया। मैंने लड़के से पूछा, उस आदमी ने कहीं टेलीफोन भी नहीं किया? लड़का सोच में पड़ गया, फिर बोला, साहब मेरे सामने तो उसने कोई फोन नहीं किया। अगर कहीं फोन करेगा मैं आपको उसी वक्त आकर बता दूंगा। आप यहाँ से फोन पर 7 नंबर घुमाकर उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। लड़के ने मुझे ये बड़े पते की बात बता दी थी। जब वो चला गया तो मैंने टेलीफोन का डायल का 7 नंबर घुमाकर रिसीवर कान से लगाया। नीचे काउंटर वाली लड़की मिस शीला किसी मर्द से बातें कर रही थी। वो कह रही थी, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ मर्द ने एक बड़ी फौहश बात उसे कह दी, जिसके जवाब में शीला ने कहा, ये भी तब होगा जब तुम वादा करोगे कि जो बात तुमने कमला को कही है आइंदा ऐसी बात कभी नहीं कहोगे। मर्द ने कहा, शीला जी क्षमा करो, मैं वादा करता हूँ कि कमला को अब कभी मुंह नहीं लगाऊंगा। अच्छा आज रात कितने बजे आऊं? शीला ने जवाब दिया, नहीं आज नहीं, आज रात मैं अपने अंकल के घर जा रही हूँ, कल फोन करना। और फोन बंद हो गया। मैंने फोन रख दिया। कोई आध घंटे बाद मैंने एक बार फिर 7 नंबर घुमाकर रिसीवर उठाया कि शायद खुफिया पुलिस वाला थाने वगैरह में मेरी बाबत कोई फोन न कर रहा हो, मगर फोन पर कोई बात नहीं थी, फोन बंद था। मैंने रिसीवर रख दिया। इस ख्याल से मैं नीचे भी नहीं गया कि खामखा खुफिया पुलिस वाले की नजरों में आ जाऊंगा। मैं कमरे में ही बैठा सिगरेट फूंकता और अखबार रिसाले पढ़ता रहा। मुझे अहमदाबाद वाले अपने मास्टर स्पाई करीम का ख्याल आया कि उसे मेरी फिक्र होगी। ये तो उसे मालूम हो गया था कि मैं अहमदाबाद में रॉ के चीफ गोकुलदास पांडे के बंगले से फरार हो चुका हूँ। अब वो मेरे किसी वायरलेस पैगाम का इंतजार कर रहा होगा। ये वायरलेस सिग्नल मैं उसे दिल्ली के मास्टर स्पाई गुल खान के पास जाकर ही दे सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई रेडार ट्रांसमीटर वगैरह नहीं था और उसके फोन नंबर पर मैं किसी दूसरे शहर से फोन करके उसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। वैसे भी करीम ने मुझे इस नंबर पर फोन करने से बाज रखा था। मैंने खाना मंगवा लिया। वही लड़का खाना ले आया। कहने लगा, साहब खुफिया पुलिस वाला थोड़ी देर के लिए उठ कर गया था। मैंने उसका पीछा किया था। वो साथ वाले सिनेमा हाउस में गया था। वहाँ का गेट कीपर उसका दोस्त है। वहाँ थोड़ी देर बैठकर वो फिर होटल में वापस आ गया था। मैं उस खुफिया पुलिस वाले से अब मुतमईन और बेफिक्र हो गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सपेरा उस सांप को गले में डालकर उससे बेफिक्र हो जाता है जिसका जहर निकाल दिया गया हो। रात के 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कॉफी मंगवा कर पी ली जाए। मैंने शीला को फोन पर कॉफी लाने का कहा। मैं अभी फोन करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, आ जाओ, खुला है। दरवाजा खुला और सामने मिस शीला खड़ी थी। हाथ जोड़कर बोली, सर मैंने आपको इंटरफेयर किया, सॉरी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने रिसीवर रख दिया। मैं तुम्हें फोन करके कॉफी मंगवाने वाला था। वो बोली, मैंने आपके लिए किसी दूसरी चीज का इंतजाम किया था सर, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? किस चीज का इंतजाम? वो सोफे पर बैठ गई। उसने पर्स में से स्कॉच विस्की का हाफ निकाल कर मेज पर रख दिया। सर ये खास तोहफा है जो मेरी एक आंटी ने मुझे लंदन से भेजा है। मैं इस ख्याल से ले आई हूँ कि आप इसे देखकर इनकार नहीं करेंगे। मैंने शीला को इसलिए भी वापस न भेजा कि मैं उससे किसी तरीके से खुफिया पुलिस वाले की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन शराब को मैंने हाथ नहीं लगाना था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको काउंटर पर ही बता दिया था कि मैं शराब नहीं पीता। शीला ने अपने ब्लाउज को दोनों हाथों से ऊंचा किया और कहा, सर ये शराब नहीं है, ये तो विस्की है, आप पी कर तो देखें। मगर तुम मुझ पर ये मेहरबानी किस लिए कर रहे हो? मेरे इस सवाल पर उस लड़की ने नीम तवायफाना मुस्कुराहट के साथ गर्दन को एक झटका देकर कहा, इसलिए कि आई लाइक यू सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगे।
یہ اس کا کاروباری جملہ تھا۔ ہوٹل کا لڑکا مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا گیا تھا اور میں نے ٹیلی فون پر کسی مرد کے ساتھ اس کی گفتگو بھی سن لی تھی، مگر میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، اب میں تمہیں اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں کبھی کبھی وسکی ضرور پیتا ہوں، مگر میں ہمیشہ رات کو 1 بجے کے بعد وسکی پیتا ہوں۔ اگر تم رات کے 1 بجے کے بعد میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ وسکی ضرور پیوں گا۔ شیلا صوفے پر بیٹھ گئی، بلاؤز کو ایک بار پھر اوپر چڑھاتے ہوئے بولی، میں جاؤں گی ہی نہیں 1 بجے تک، بلکہ اس کے بعد بھی تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ میں نے سوچا کہ اس سے کم از کم خفیہ پولیس والے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کا نام مجھے معلوم تھا، مگر میں نے اس پر ظاہر کیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہنے لگی، میرا نام شیلا جانسن ہے۔ میں نے کہا، شیلا مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں کاؤنٹر پر کھڑا تھا تو تمہاری دائیں جانب کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا، کیا وہ تمہارا فادر جانسن ہے؟ شیلا نے اسے گالی دے کر کہا، وہ حرامی میرا وفادار کہاں سے ہو گیا؟ ارے وہ تو پولیس کٹ آؤٹ ہے، بس رات کے 1 بجے تک پولیس کی ڈیوٹی دیتا ہے کہ ہوٹل میں کون کون آتا ہے۔ وہ تو تمہارے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، کمل کمار جی بڑے کاروباری آدمی ہیں، دلی میں رہتے ہیں، میرے جاننے والے ہیں۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ تم تو مجھے جانتی بھی نہیں تھی۔ مس شیلا جانسن نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اس لیے ڈارلنگ کہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھے لگنے لگے تھے۔ وہ اپنا چہرہ میرے قریب لا رہی تھی کہ میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا، مجھے یاد آ گیا کہ مجھے اپنی پتنی کو فون کرنا ہے، اس نے کہا تھا کہ بانڈا پہنچ کر مجھے خیریت فون پر بتا دینا۔ مس شیلا پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، اچھا میں پھر آؤں گی، تم فون کر لو۔ وہ چلے گئی تو میں نے شکر ادا کیا۔ میں نے اسٹیشن پر جانے کی تیاری شروع کر دی، اپنی جیب میں ڈبی کے اندر رکھے ہوئے چوئنگم بم ٹیبلٹ چیک کیے، بٹوے میں جتنے روپے باقی رہ گئے تھے انہیں گن کر دوبارہ بٹوے میں رکھا۔ سامان تو میرے پاس تھا نہیں، بس ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی رکشہ پکڑنا تھا اور اسٹیشن پہنچ جانا تھا۔ انکوائری کلرک کے مطابق دلی جانے والی ٹرین میں ابھی 3-4 گھنٹے باقی تھے۔ اس خیال سے کہ مس شیلا دوبارہ وارد نہ ہو جائے، میں نے سوچا کہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی نکل جاؤں۔ انڈیا میں ٹیلی ویژن ابھی نیا نیا شروع ہوا تھا، کمرے میں ایک ٹیلی ویژن بھی رکھا ہوا تھا جس کو میں نے ابھی تک چلایا نہیں تھا، اتنی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ میں نے اس کا بٹن دبایا کہ تھوڑی دیر کوئی پروگرام دیکھا جائے۔ ابھی ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ تھا، انڈیا کے کسی شہر کی ڈاکیومنٹری فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اچانک پروگرام بند ہو گیا اور ایک لیڈی اناؤنسر نے سامنے آ کر اعلان کیا کہ دریاؤں میں اچانک زبردست سیلاب کا پانی آ جانے سے الہ آباد، جھانسی اور ضلع بانڈا کے اتری علاقوں میں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت بند کر دی گئی ہے۔ بانڈا سے دلی، کانپور، الہ آباد جانے والی ساری ریل گاڑیاں کینسل کر دی گئی تھیں اور محکمہ ریلوے کی جانب سے ریلوں کے نئے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ خبر میرے لیے کافی پریشان کن تھی کیونکہ مجھے بانڈا سے رات کی گاڑی سے دلی روانہ ہونا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر فون کیا کہ مجھے ریلوے انکوائری کا نمبر ملایا جائے۔ کاؤنٹر پر کوئی دوسرا کلرک رات کی ڈیوٹی پر تھا، اس نے نمبر ملا دیا۔ بانڈا ریلوے اسٹیشن کی انکوائری بے حد مصروف تھی، کئی بار فون کرنے کے بعد نمبر ملا۔ وہاں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ بانڈا سے کوئی گاڑی دلی، کانپور، الہ آباد کی طرف نہیں جا رہی۔ اس طرف سیلاب کی وجہ سے ساری ریلوے لائنیں پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ میں سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ خیال آیا کہ نیچے ناگپور، حیدرآباد کی طرف نکل جاتا ہوں۔ بانڈا سے نیچے جنوبی ہندوستان کی جانب پہلا شہر جبل پور تھا، لیکن جو ہی دربدر ہونے کا فائدہ نہیں تھا۔ اگر میں بانڈا میں پولیس والوں سے محفوظ ہوں تو پھر مجھے اسی جگہ رہ کر اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب دلی جانے والے ریلوے ٹریک کھل جائیں، اور اگر بانڈا میں محفوظ نہیں ہوں تو جبل پور اور ناگپور میں بھی محفوظ نہیں ہوں گا۔ جہاں تک بانڈا کا تعلق تھا، یہاں مجھے بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جس خفیہ پولیس والے کی ڈیوٹی اس انگریزی ہوٹل میں لگی ہوئی تھی، تحقیق کے بعد وہ بے ضرر ثابت ہو چکا تھا۔ 2-1 بار اس نے شیلا سے میرا رسمی طور پر پوچھا تھا، اس کے بعد وہ مجھ سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سیلاب اتر جائے گا اور دلی کا ریلوے ٹریک بحال ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ 2-1 روز کی بات ہے، مجھے اسی ہوٹل میں ٹھہرے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوٹل شہر سے باہر غیر آباد جگہ پر تھا، دوسرے یہ انگلش ٹائپ کا ہوٹل تھا، یہاں بڑے امن و سکون کی فضا تھی۔ میں سونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ خیریت رہی کہ کاؤنٹر گرل مس شیلا پھر نہیں آئی۔ میں نے بجلی کا ہیٹر بند کر دیا کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ کمرے میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے۔ ویسے بھی اس علاقے میں ہندوستان کی نسبت سردی شدید نہیں تھی۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ صبح میرا ہوٹل بوائے جاسوس میرے لیے بیڈ ٹی لے کر آیا تو اس نے مجھے جگایا۔ وہ بڑا پرجوش لگ رہا تھا، جیسے مجھے کوئی نئی خبر بتانے کو بےتاب ہو۔ ابھی میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا تھا کہ میرے پلنگ کے پاس آ کر قالین پر بیٹھ گیا اور پراسرار انداز میں بولا، صاحب ہوٹل میں ایک انگریز جاسوس آیا ہے۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد ہنس کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ جاسوس ہیں؟ ہوٹل بوائے بولا، صاحب میں 2 باتیں اس کی آپ کو بتاتا ہوں۔
پہلی بات یہ کہ اس انگریز کے پاس ایک چھوٹا اٹیچی کیس ہے جس کو وہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ میں اسے کمرے میں لے کر گیا اور کہا صاحب یہ اٹیچی میں الماری میں رکھ دوں؟ تو اس نے کہا نہیں میں خود رکھ لوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور دوسری بات کون سی ہے؟ ہوٹل بوائے کہنے لگا صاحب دوسری بات آپ سنیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ کوئی جاسوس ہے۔ اچھا بتاؤ۔ ہوٹل کا لڑکا ذرا میرے قریب آ کر بولا صاحب یہ انگریز وائرلیس پر کسی سے خفیہ باتیں کر رہا تھا۔ میرے ذرا سے کان کھڑے ہوئے مگر اس کے باوجود میں خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ اس کے پاس وائرلیس کہاں سے آ گیا اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ وائرلیس سیٹ ہے؟ ہوٹل بوائے بولا صاحب میں نے بڑے جاسوسی ناول پڑھے ہیں، مجھے جاسوس بننے کا شوق ہے۔ میں نے ناولوں میں پڑھا ہے کہ وائرلیس سیٹ بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی، اور بعض جاسوسوں کے پاس ایسے وائرلیس سیٹ بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے سگریٹ کی ڈبیوں یا پین کے اندر فٹ کر رکھے ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں نے پیالی توائی پر رکھتے ہوئے اسے پوچھا اور اس انگریز کے پاس کس قسم کا وائرلیس سیٹ تھا؟ ہوٹل بوائے نے کہا صاحب اس کے پاس چھوٹی سی ٹارچ تھی، اس نے ٹارچ کے اندر وائرلیس سیٹ لگایا ہوا تھا۔ اب میں نے اسے بڑا اہم سوال پوچھا تم اسے کہاں سے دیکھ رہے تھے؟ وہ رازداری سے کہنے لگا صاحب ہوٹل کے نوکروں نے ہر کمرے کے دروازے کھڑکیوں میں خفیہ سوراخ رکھے ہوئے ہیں، ان سوراخوں سے وہ کمرے کے اندر لیٹے ہوئے عورت مرد کی ساری حرکتیں دیکھا کرتے ہیں۔ اس انگریز کے کمرے کے دروازے میں بھی ایک سوراخ ہے، میں نے اس سوراخ سے دیکھا ہے۔ پھر اس نے مجھے ساری باتیں بیان کرتے ہوئے کہا صاحب یہ انگریز رات کو کوئی 10 بجے کے قریب ہوٹل میں ایک ٹیکسی پر آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ حیدرآباد دکن سے بمبئی جا رہا تھا مگر سیلاب کی وجہ سے آگے ٹرینیں بند ہیں اس لیے ہوٹل میں ٹھہر گیا ہے۔ صاحب یہ انگریز اردو بھی اچھی طرح بول لیتا ہے۔ میں اسے کمرے میں لے کر گیا تو اس کے ہاتھ میں اٹیچی کیس تھا جس کو اس نے بہت سنبھال کر پکڑا ہوا تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے اٹیچی کیس لے کر الماری میں رکھنا چاہا تو اس نے مجھے اٹیچی کیس کو ہاتھ نہ لگانے دیا، اس لیے مجھے فوراً شک پڑ گیا کہ اس اٹیچی کیس میں کوئی خاص نقشہ ہے اور یہ انگریز کوئی جاسوس ہے۔ رات کو کھانا لے کر بھی میں ہی اس کے کمرے میں گیا تھا۔ ابھی میں کمرے کے باہر ہی تھا کہ مجھے اندر سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ انگریز کمرے میں اکیلا تھا، اب یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میں نے خفیہ سوراخ میں سے دیکھا تو صاحب اس انگریز کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جس کا پچھلا حصہ اس نے کھول کر رکھا ہوا تھا اور اپنے منہ کے ساتھ لگا کر انگریزی میں کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وائرلیس پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں صاحب کیا یہ انگریز جاسوس نہیں؟ میرے دل میں ایک شک یقین کی صورت اختیار کرنے لگا۔ میں احمد آباد میں را کے چیف گوکل داس پانڈے کے بنگلے پر بعض اسرائیلی فوجی ماہرین کو آتے جاتے دیکھ چکا تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آ چکی تھی کہ بھارتی وزارت دفاع نے اسرائیل کی حکومت کے ساتھ نیوکلیئر توانائی حاصل کرنے اور انڈیا میں نزدیکی اور دور مار میزائل تیار کرنے اور ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کا ایک خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے تحت اسرائیلی فوجی اور نیوکلیئر سائنس کے ماہر انڈیا میں آ چکے ہیں، اور یہ ساری ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی تیاریاں ایٹم بم اور جوہری راکٹ بنانے اور انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ جب ان ساری کڑیوں کو میں نے اپنے ذہن میں جوڑا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی اسرائیلی فوجی ماہر ہے جو حیدرآباد سے بمبئی جا رہا ہے، اور اس کے بریف کیس میں یقیناً بعض کارآمد خفیہ راز ہوں گے جنہیں معلوم کرنا پاکستان کے قومی تحفظ کی خاطر ضروری ہے۔ یہ بات بھی تھی کہ بھارت نے اس زمانے میں بھابھا نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کے علاوہ حیدرآباد دکن میں بھی ایک نیوکلیئر ری ایکٹر قائم کیا ہوا تھا، اور میری اطلاع کے مطابق بمبئی میں ایک نیا ایٹمی ری ایکٹر لگایا جا رہا تھا۔ میں نے ہوٹل بوائے کے سامنے کسی گرم جوشی کا اظہار کیے بغیر کہا اچھا اگر تم اس انگریز کو جاسوس سمجھتے ہو تو کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ ہوٹل بوائے نے جو مسلمان لڑکا تھا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا صاحب آپ بتائیں، میں ضرور کروں گا۔ میں نے کہا کسی طرح اس انگریز کے بریف کیس میں جو کاغذات وغیرہ رکھے ہیں وہ نکال کر میرے پاس لے آؤ، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا کہ یہ انگریز جاسوس ہے کہ نہیں۔ ہوٹل بوائے نے کہا یہ مشکل کام ہے صاحب، لیکن جب انگریز جاسوس کمرے سے باہر جائے گا تو میں اس کے اٹیچی کیس کو کھول کر سارے کاغذ نکال کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں نے ہنس کر کہا تم اس کا تالا کیسے کھولو گے؟ جاسوس ایسا تالا لگاتے ہیں جس کی چابی اور کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ہوٹل بوائے نے کہا میرے پاس ایک تار بنا رکھی ہے جس سے ہر قسم کا تالا میں کھول لیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، بس اس انگریز کو باہر جانے دیں۔ ہاں اگر وہ اٹیچی کیس ساتھ لے گیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بریف کیس کو اٹیچی کیس کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی وضاحت کے واسطے ہوٹل بوائے سے پوچھا کہ اس انگریز کے پاس چمڑے کا تھیلا ہے یا چھوٹا کیس ہے؟ ہوٹل بوائے نے ہاتھ ہلا کر کہا صاحب جی میں نے چمڑے کے تھیلے دیکھے ہیں، اس کے پاس تھیلا نہیں ہے، اٹیچی کیس ہے، چھوٹا اٹیچی کیس۔ میرا خیال ہے اس میں اس کے کپڑے بھی ہیں۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انگریز جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ انگریز نہیں بلکہ اسرائیلی ہے، اگر باہر گیا تو اٹیچی کیس کمرے میں ہی رکھ کر جائے گا۔
اتنا ضرور کہ باہر جاتے وقت ہوٹلوں میں جیسا ہوتا ہے کمرے کی چابی کاؤنٹر کلرک کو نہیں دے گا بلکہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے ہوٹل بوائے جس کا نام محمود تھا اسے مزید اعتماد میں لیتے ہوئے 20 روپے دیے اور کہا، محمود اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جب یہ انگریز جاسوس باہر جائے تو فوراً اس اٹیچی کیس میں سے جتنے کاغذ ہیں نکال کر میرے پاس لے آؤ، میں تھوڑی دیر انہیں دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ ہوٹل بوائے روپے لے کر خوش ہوا، کہنے لگا، صاحب آپ بے فکر رہیں، میرا خیال ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت ہوٹل سے ضرور جائے گا۔ میں نے ہوٹل بوائے کو یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ اس بارے میں ہوٹل کے کسی ملازم سے بات نہ کریں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، صاحب کامیاب جاسوس تو وہی ہوتا ہے جو اپنا راز کبھی کسی کو نہ بتائے، میں جاتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے سگریٹ سلگایا اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا، ممکن ہے اس شوقیہ جاسوس لڑکے کی وجہ سے بھارت کے کسی خفیہ ایٹمی پروگرام کا راز میرے ہاتھ لگ جائے۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور ٹی وی آن کر دیا۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن پر سیلاب کی صورتحال کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ ان اطلاعات کے مطابق ابھی تک دلی کی طرف ریلوے ٹرینوں کی آمد و رفت بالکل بند تھی۔ مجھے اب کوئی جلدی نہیں تھی، میں جب تک اس اسرائیلی کے اٹیچی کیس کے کاغذات کو نہ دیکھ لیتا ہوٹل سے نہیں جا سکتا تھا۔ کاؤنٹر پر سے مس شیلا کا فون آ گیا، کہنے لگی، سوری سر، آپ کی ٹرم ختم ہو گئی ہے، اگر آپ ہوٹل میں مزید ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں آ کر بتا دیں۔ یہ بہت ضروری تھا۔ میں فوراً ہوٹل کی پرانی قسم کی چھوٹی سی لابی میں آ گیا۔ مس شیلا میری طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے دلی جانا تھا مگر دلی کوئی ٹرین نہیں جا رہی، اس لیے مجبوراً مجھے ہوٹل میں مزید رکنا پڑے گا۔ مس شیلا رجسٹر نکال کر کہنے لگی، سر آپ کتنی دیر اور رکنا چاہیں گے؟ میں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دیا اور کہا، 2 دن تو ضرور ٹھہروں گا۔ مس شیلا نے میرے حساب میں رقم جمع کر دی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ خفیہ پولیس والا آدمی وہاں نہیں تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ جہاں جو آدمی تمہارا پہرا دیتا ہے وہ نہیں ہے؟ مس شیلا نے ہنس کر کہا، وہ تو سارے ہوٹل کا گارڈ ہے، دوپہر کو کہیں آئے گا۔ ایک اور آدمی کاؤنٹر پر آ گیا۔ میں برآمدے میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ برآمدے کے آخری کمرے میں سے میں نے ایک گورے آدمی کو باہر نکل کر کمرے کے دروازے کو تالا لگاتے دیکھا۔ یقیناً وہ اسرائیلی فوجی مشیر تھا جس کو ہوٹل والا لڑکا انگریز سمجھ رہا تھا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اس کے ہاتھ میں اٹیچی کیس نہیں تھا۔ وہ بڑے اعلیٰ قسم کے ہلکے بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں اپنے دھیان میں چلتا چلا گیا۔ وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے آنکھوں کے کنارے سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا رنگ اتنا گورا نہیں تھا، یہ اسرائیلی ہی تھا، یقیناً یروشلم کا رہنے والا تھا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ تھوڑا ہلکا پڑ گیا تھا۔ اس کے بھورے رنگ کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں بھی تھیں۔ عمر 40 سال سے کچھ اوپر لگ رہی تھی۔ میرا کمرہ اس کے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ ہوٹل بوائے محمود اس موقع سے فائدہ اٹھا لے، خدا کرے کہ اسے معلوم ہو گیا ہو کہ انگریز جاسوس اپنے کمرے سے جا چکا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں محمود کو تلاش کر کے اسے یہ خوشخبری خود سنا دوں، مگر مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اور میں نے ایسا نہ کیا، بس صبر کر کے اپنے کمرے میں ہی رہا۔ میرے لیے یہ وقت گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک بار میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، برآمدہ خالی تھا۔ میں انتظار کرتے کرتے واپس پلنگ پر آ کر دراز ہو گیا۔